اتوار کی صبح جے ڈی وینس جب اسلام آباد سے 21 گھنٹے طویل اور ہائی سٹیکس مذاکرات کے بعد بغیر کسی معاہدے کے روانہ ہوئے تو ان کی روانگی کئی بڑے سوالات کو جنم دے گئی۔ کیا بات چیت واقعی ختم ہو گئی ہے یا اصل کھیل اب شروع ہوگا؟ کیا جنگ بندی برقرار رہے گی یا خطہ ایک بار پھر کشیدگی کی طرف بڑھے گا؟ اور سب سے اہم، امریکہ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ روانگی سے قبل مختصر پریس کانفرنس میں جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہونا ایک مثبت پیش رفت ہے، مگر کوئی حتمی معاہدہ نہ ہو سکنا ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے الفاظ میں ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہیں کی اور یہ صورتحال شاید واشنگٹن کے مقابلے میں تہران کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے تحت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اب بھی امریکہ کی اولین ترجیح ہے اور اسی بنیاد پر مذاکرات آگے بڑھے۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ ان مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس نے کہا کہ ان کی بار بار ٹرمپ سے براہ راست بات چیت ہوتی رہی، جو اس عمل کی حساسیت اور فوری نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تاہم انہوں نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا اور صرف اتنا کہا کہ امریکہ اپنی حتمی اور بہترین پیشکش ایران کے سامنے رکھ چکا ہے، اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق کئی معاملات پر پیش رفت ہوئی، مگر چند اہم نکات پر اختلاف برقرار رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 40 دن کی کشیدگی اور عدم اعتماد کے بعد ایک ہی نشست میں کسی بڑے معاہدے کی توقع رکھنا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ ان کے الفاظ میں سفارتکاری رکتی نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ اس تمام عمل میں پاکستان ایک خاموش مگر اہم کردار کے طور پر سامنے آیا۔ اسحاق ڈار نے ان مذاکرات کو مشکل لیکن تعمیری قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق مثبت انداز میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے شہباز شریف اور عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا، جنہوں نے اس نازک سفارتی موقع کو ممکن بنایا۔ بظاہر یہ مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئے، مگر حقیقت میں یہ شاید ایک بڑے سفارتی عمل کا آغاز ہے۔ اب سب کی نظریں اس سوال پر ہیں، کیا ایران امریکہ کی پیشکش قبول کرے گا یا یہ تعطل ایک نئی کشیدگی کا پیش خیمہ بنے گا؟ خطہ ایک بار پھر اس نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ہر فیصلہ تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔